بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب شدة الجدال، وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. من عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وجبرات عزيزة ورمات قهارا مشروع كتاب الكبير كبائر مزني مزندے گناہ کے ہستان شوانگائیں اور ادا ما زبان حرابی زبان مزن گناہ ہم شاما ہنی رستگ وانگائیں مرچی ما ہمیں چیزا لاتی دگے ہچی چیزا کہ شر اخلاق نہ ہو، شر اخلاق نہ ہو، آنچ دین اسلام مارا شمارا مکن قدا سلمان و مومن بائدیں یہ چیزاں چھ بچی. و آیت کی ہمشے باب شدت الجدال، یعنی جنگ و جدال زبانہ دب جنگی، اور یہ ہر وقتہ مدام ہمیں یہی طریقہ ہے، ہر وقتہ مدام ہمیں طریقہ ہے. اور یعنی حق کے نظیرہ کو نمنگ واسطہ زبانہ ہر وقتہ تھابدائی دے مادمہ، زبانہ تھابدی ابھی دے مادمہ زوریں جاہلی کنک ایک چیز یستے زبان خرابیہ یہ چیزاں چھ مردم بائدے بے بچت. ہچو کہ امام صاحب طریقہ ہے جس طرح قرآن مجید آیات کاری پر حدیثاً، تو قرآن مجید آیات ادا اور تگی اللہ جل جلال فرمنے سورہ بقرہ ادہا: وہوا علد الخصام، وہوا علد الخصام، ادا اللہ تعالی مذمت کا نگائیں اور امی چیزیں وشگائیں کہ یعنی منافق علد الخصام یعنی سکے مڑوک زبانش بدیں، ہر چگپا جاہلی کنا، ہر چگپا نمنت، باوجود حق ظاہریں، باوجود ذات کہ منع حق کا وہ پدا ہوں جاہلی کنا وہ نمنگ زبان ایدی مادی متعب دیا کہ شوش جدال. تو اللہ تعالیٰ ادا مذمتہ کا نگائیں چشے مرد میں کہ وہ مومن و مسلمان ہر وقتہ حقیں گپا حقیں فیصلہ ہائی منت یعنی دمر دما ودمتا مڑتگا تو زانے کے حق آہیں من حق کا، اور تو ذات تے دیما واضح بھی حق تے نہیں شاہد گواہ چیز درہمائی مطابق آئیں تو بولے ہنگا نمن زبان تاب دیئے دیما دیما شوشن جدال، چاہے دنیا مسئلہ بھی یا کہ دینی مسئلہ ہے. اور یہ گناہ گشتر کے نیکین و ملان گناہ ہیں شگیشت مردم وقتی کے بازی ہنچے ہستا کہ حق کا گندن تو زانا شچ باوجود عدل دلیلہ تو دیا تاب دیوں شچ مقصدین ہیں، شچ مقصد آہیں، اور جدال جائز نہیں دین تو کا شریعت تو کا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی حدیث امام صاحب ذکر کو فرمائتے: ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، اللہ کے راہ نادوستر مردم یعنی ہما کہ اللہ تعالیٰ مبغوض ہیں، ہما کہ اللہ تعالیٰ نادوست ہیں. ابغض الرجال، رجال یعنی مردین جنین ہوں گونا گو ہما ہے کہ علد الخصم
سخت مقاسمہ کا، ہر وقت کہ مناقشہ، منازعہ اور نمنگ تھاب دیا گید مادمہ حقہ وغیرہ یہ چیز کہتے ہیں. یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بڑے مردم اللہ تعالیٰ نادوستر مردم ہے چون مبید مردم بائدے یہ دولا زبان آئیدے مادمہ تاب مدم تاکہ وہ تی رایا شرطر بکا اور آکے تے دیما اشتاتا آئی رایا آئی گپا خراب بکا کجانا کجا آئی کہستے ہمیں نیتا بھی کہ منی گپ سربراہ بھی بغیر یہ چیزا چارہ کہ حق اور ہدایت اور صحیح راہ یہ چیزا نہ چاری اور بس مقصد ہمشہ کہ منی رائے منی عقل منی گپ شرط کریں دوستان چاہیے اور وہ تی ہمیں گپا یہ دے مادمت آبدن تاکہ ظاہر بکان تاکہ دومی خصم کے استعمال مقابلہ یا آئیے گپا خراب ثابت بکان یہ بڑے جنگ و جدال یہ جائز نہیں اور یہ شر نہیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دینا حدیث امام صاحب ذکر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمائیں تھے کفا بک اثما اللہ تزال مخاصمہ. یہ حدیث ہے یعنی عظیم ہے کہ یہ مزن گناہ تر بس سے کہ تو ہر وقت ہمیں منازعات کا نگائے ہر وقت جدال ہر وقت نمنگ چاہلی کنگ تو یہ سکے یعنی مزن گناہ حق کا قبول نہ کنگ اور حق کا مقصد ہو نہیں مقصد صرف ہوتی ذات ہے ہوتی رائے اور ہمشے کے تو تی گپ سربراہ بھی اور کس ہنچ ولو جو شاہ کہ کس نوشی من دوگ طرف شاہ کہ منی شررن تو حراب ہے منی گپ شررن تو حراب ہے. تو یہ چیز یہ زبان بدی ہے اس شر اخلاق نہ ہو. تو اللہ رب العالمین جدال کے استے وقتے کے آیتوں کا وتی رائے ثابت کرنا کہ کا مقصد بھی اور دومی رائے اور دومی کہتے ہیں گپ پہ غلط کرنا مقابلہ بھی ثابت کرنا مقصد بھی وتی ذات نفسانی مزن مراد بھی یہ جائز نہیں. اور اگر مباحثہ اور بحث اور گپ پہ مقصد ہمشہ کے حق بھی اور وہ نیت یہ صاحب بھی اور صحیح طریقہ بھی کو علم بھی صحیح ہے یہ صحیح ہے اولاً علم بھی اور دومی شک صحیح طریقہ بھی نیت تی مغالبہ مبید اور ہمیں پہ مقصد تی حق کے ظاہر کرک بھی مردم وسط یہ نہیں کہ حق کے دفع کنک حق کے چھیر دیا حق کے شک تو کا مردم دور دیا تو یہ جائز نہیں. تو ای وسط علم ضروری ہیں چونکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائنی بشی کہ اذا كان للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا وقتی کہ تو یک کیا جر و بحث کنے وہ مقصد حق کے اور آئی ثابت کریں گے شر رہے. وإذا كان في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. اگر حق تی مقصد حق نہیں کہ مقصد ہمشہ ہوتی جن دے رائے ثابت کریں گے یا کہ بے علم ہے ترہ علم نہیں تو اس طرح ہنچو تہا کفان ہے اور سبحانہ ایدی مادے مطاب دیے علم رد کرنے جائز نہیں. تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اور دیکھے بعضیں آیات قرآن مجید ہستاں کہ ہمیں موضوع یہ چیزیں بیان کرا. دے میں باب استے باب منہا بہ الناس خوف من لسانے ادھر زبان بار آیا. یہ مقصد ہمشہ باب ہے کہ ہما مردم مذمت ہما کے مردم آئی زبان ترسا آئی ہچ موشا مردم آئی زبان ترسا اچھی زبان وونے سلیں بدیں کہ مردم آئی زبان ترسا یا ہچ نوشی خاموش بھی آئی دیما ہچ موشی آئی یلا بکا تو یہ جائز نہیں. یعنی یہ وڑیں یہ بد اخلاقی ہے یہ سکیں بد اخلاق ہے اور زبان
کیستے خرابی ہے. اللہ جل جلال فرمائیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ اللہ جل پاک پروردگار ہے، قرآن مجید آیات ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی، ویل یہ وعید سکے ہیں. لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہم مردم واسطہ کہ وہ زبانہ گو ہوتی کردہ یا کہ لمزہ گونتی زبانہ مردمہ کے ہستے تکلیف دا، اور مردم سرا کے ہستے آئیے عزت خراب کا، آئیے بے عزت کا، اور آئیے پروانہ داریت. تو یہ وڑے مردم اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وڑے مردمن واسطہ ہلاکت و تباہی ہے. دیمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث امام صاحب ذکر کو، وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس او تركه الناس اتقاء فحشی. اخترناک ہے سک یہ میں بعض مردم تہا ہستے ہیں اور یہ سکے بدے اخلاق ہے. عائشہ کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شر الناس منزلة یوم القیامہ، قیامت بدے منزل بدے جاگا ہم مردمیں گئیں کہ مردم آئیے زبان ترسا، آئیے مردم ہے چنوشا زبان بدے. تو زبان بدی اخلاق ہے. اور دین اسلام یہ کو عبادتا نام نہیں. یہ حدیث درستہ بچار ہے، چچو حدیث کو استا چچو دیما کہتے ہیں. یہ اخلاق بابت ہیں، یعنی اسلام کے ہوش کا عبادت پنچ وقت نماز روچک حج زکوٰۃ یہ چیز نام نہیں ہے، بلکہ شر اخلاق دین ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اللہ اور راہ دیا کتا بتگم مبعوث بتگا تاکہ ماما اخلاق تمام بکنا اعلیٰ ترین افضل ترین اخلاق یستیں شمارا مدینہ بوشنگو. تو ادھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مردم کے آئی زبان مردم ترسم تو آئی ہچنوشا یہ اللہ کر رہا سکے بدے مردم ہے، اور سکے شیئے خراب منزل و جاہ اللہ کر رہا شیئے جا بیکاریں. تو اصل شیئے حدیث قصہ ہی استے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و مسلم حدیث ہے. یک شخص یاد واجہ کر رہا اجازت لوٹے تو واجہ وش کے شیعہ اجازت بدیے سکے سلے مرد میں، شیعہ اجازت بدیے سکے سلے مرد میں واجہ ہنچو وشت. یہ وقت کے توقعات تو واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لان الکلام بھی واجہ کو نرمی گو مگر جا شرعی گو مگر جا واجہ. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جس کو کہ وجہ ہی چتو کہ 14 دن کا نیت کگا تو ہوگا سکے بدے مردمی سلے مردمی او ہنی تو تی کرا کیا تو یعنی آیا نرمی طریقہ یا شریں گب جاگوں شریں وڑیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا پتہ ہمیں حدیث ذکر کو ہمیں گب حدیث ذکر کو کہ لہتے مردم اچھے ہستے اور سکے بدے مردم اللہ کر رہا کہ اللہ آہائی زبان وجہ مردم آیا یا لبکائچ موشی آیا یعنی نرم طریقہ یا گب جنگو اور خلاص آیا جواب بدا آیا ہچ موشید آئی زبان ترسا کہ آئی زبان بدے سلیں زیادہ خراب گوشی مردم حیالہ نہ کہاں بے عزت کا تہمت جاں الزام جاں خلاق جی مسکرہ کا یعنی ہچ زبان ہے یگونے. تو یہ بڑے بدے زبان اللہ کر رہا سکے یعنی یہ حدیث مذمت ہے. تو یہ حدیث یکی ہمشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مارا معلوم ہے کہ واجہ اخلاق چون لیتا. حالانکہ سلے مردمیہ سکے بلے وقتے کہ واجہ دیمات واجہ شرع اندازیہ پیشات شرع گب چاگو آئی گوما لہتی مردم ہاں سلے مردم ہاں بلے وقتے کہ تی کر رہا کھایا تو آیا شرع اندازہ پیش بیا. اگر تی مہمان بھی تو آئیے مہمانی کرے ای سلام دعا کرے ای شرع نرمے طریق کب جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مارا ہنچو سوچ جاتا. اور ادھا ہمیں پیما ادھا یک معلوم بھی کہ یک مردم یہ اگر سلے مردم آئیے بچارین واسطہ مردمان تاکہ مردم آئیے بزانا
وشيش ببتشا تو آیا اگا پوشتا غیبتا کنے غیبتے نہیں آیا حراب وشے غیبتے نہیں مثلا یکی اگا تو نزانے اور یکی ترجست کا یک مرد نزان ترجست کا فلانی سونے مرد میں آیا ما لوٹا سنگ بندی کنا یا آیا لوٹا مثلا تجارہ کنا تو آئیے ہما چیزیں کے ہستے زیادہ ہی نا دروغ نا بہتان نا ہما چیزیں گئی تو کو ہستے مثلا دروغ بندے شر اخلاق نہیں تو آئیے گوشے کہ یہ اخلاق بدیں یہ شر مرد میں نہیں تو یہ غیبتیں نہیں یہ غیبت نہیں پرچی کہ دا مقصد اصلاح ہے مقصد تحذیر ہے تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردن کا نیت کگا واجہ ہوا کہ بدے مرد میں ہم موجود رہا واجہ ہوا بدے مرد میں تاکہ مردم آیا صحابہ کرام ہم آیا بزانا اور ہمیں پیما ادا یہ چیز ہم زانگی ہیں کہ اللہ تجاگا مدارات ہستے ہیں اللہ تجاگا مدارات یا کہ مداہنہ اوشا کہ مدارات ہمشی کہ مثلا چکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کو تو شر اندازے پیشت کے بلی بدے مرد میں آئیے زبان بدیے ایک فساد ہے آئی بچے خاطرہ تو آئیے گما نرمی کنے شوش مدارات مداہنہ ہمشی کہ دین تو کا بھی دین تو کا یستیاں بیت اور یہ جائز نہیں مدارات جائز ہیں تو اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک پہ دلیل ہے کہ مردم زبان ہوتی گا بسنبالی بائدے اور چشیں مردم کے آئی زبان سل لیں اللہ تعالیٰ نادوست سک دین میں بابا امام صاحب رات کا باب البذاءت والبذاءت والفحش یہ زبان خرابیہ یہ زبان خرابیہ کہ زبان سل بھی مرد میں ہر وقت بدیں گا بجا ہر وقت سلیں گا بجا یہ جائز نہیں قول اللہ تعالی والذین اذا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما اللہ جل جلالہ دا مومنان بارہ صفتہ میں بیان کان کہ مومن ہمہا کہ لا یشهدون الزور الزور باطلیں دیوانا باطلیں جاگہا نروند باطلیں جاگہا نروند چاہے باطلیں جاگہ شرک ببا یا کفر ببا یا بدعات ببا یا فسق و فجور ببا خراب جاگہا نروندتے مومن مسلمان وہ تر بچاری نہیں ایوڑے جاگہ نرو بدعتے بھی اگائیں شرک بھی اگائیں انچی چیزیں کہ دینہ نیستیں ثابت نہیں دین خلاف ہیں یہ وڑے مجالسہ مردوں تر بچاری نہیں یا فسق و فجور دیوانے شراب دیوانے ناچو گانا و سرنا وغیرہ یہ چیزیں بے پردگی دیوانے یہ وڑے جاگہ مومن مسلمان و تر بچاری نہ روتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ادا ہوں وقت کے لغو اور باطلین ناحقین اور بے ادبین جاگہ کے وزاں کے تگوں بے ادبی کا مد اخلاقی کا تو آئیا عزت کے استیاں وزاں ادا امام صاحبہ پدا حدیثہ اور توجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ فرمائے کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی یہ چار چیز واجہ ذکر کو کہ مومن مسلمان ایدولا بتنکا مومن مسلمان ایدولا بتنکا یعنی چوما بیت ادھا مچارے معاشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچو حدیث اخلاق بارہ تعامل بارہ مردمانی گوما حقوق الناس بارہ تو ادھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود وشی واجہ گوش لیس المؤمن بالطعان مسلمان طعان نہیں طعان ہما ہے کہ تعنکا مردمان سرا مردمانی خرابیہ مردمان خراب گوشی اور خراب سمجھی اور مسکرہ کا نسرا کلاک جیبتا ہاں مومن شین نہیں وللعان اور نہ کہ مومن لعنت کنوک بیت ہر چیزہ لعنت کا ہر گپا لعنت کا سرا لعنت ہے تیسرا لعنت ہے آئی سرا لعنت ہے نہ مومن مسلمان شان نہیں مسلمان لعنت نہ کا سک اور ہمیں پیما مسلمان تعن و تشنی نہ کا از زبانت سنبالیت وللفاحش وللبذی فاحش یعنی ہر ہم کارے کی سلیں کارے البذی یعنی ہم زبانے کے سلیں زبانے یہ چارے چیزاں مومن
کہ اس سے نکنتے ہیں یہ مومن شان نہیں. تو ادا معلوم بھی کہ یہ چاریں چیز گناہ کبیرہ ہیں پرچی کے ہر جگہ کے ایمان نفی بھی کہ ایمان نیست نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشی بڑا معنی ہے کہ واجب و ضروری ہیں. تو اے مومن مسلمان شان نہیں. مسلمان ہوتی زبان سنبھالی مسلمان ہوتی کردہ دیگرہ نقصان نہ دان دیگر سارا ظلم نہ کان دیگر سارا کیستے بدی نہ کان اور ہمیں فہما لعن و طعن نہ کان. تو لعن یعنی اللہم لعن فلان شیع لعنت کا آئی لعنت کا تیسرا لعنتیں سمجھے نا یہ چیز یہ جائز نہ ہاں یہ چیز جائز نہ ہاں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حدیث ہستے کہ ان اللعانین لا یکونو بالشہداء ولا شفاع. صحیح مسلم حدیث ہے کہ آنکہ زیادہ لعنت کا مردم ہر وقتا یعنی لعنت مانا اسی کا اس طرح بد دعا کنت اس طرح بد دعا کنا کہ اللہ لعنت اس طرح برے چاہتا یا اللہ غضب اس طرح برے جاتا یا اللہ ناراضگی اس طرح باتا یا کہ دوزہاں یا جہنمہ یا آس یا ہلاکت یہ درشتوں کو گوننگو یہ درشتوں کا بد دعا درو گوننگو. تو مسلمان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آکے لعنت کا زیادہ یہ قیامت روچا شہداء اور شفاع نبا. شہداء یعنی مردمان واسطہ شہادت شریع نہ دیا پرچی کہ دنیا شن زبان اچھو بیتا دنیا شن زبان فسلیہ مردمان واسطہ استعمال بیتا تو قیامت روچا ہوں یہ چیزا چھے محروم با. وله وصحة ونبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ہمیں فرما یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجہ فرمائیں کہ قیامت روچہ میزان شاہمہ میزان یعنی شاہمہ قیامت روچہ میں ہرچی کے عملی کا سگبا ای عمل آنی تو کا گرانتر عمل انسان حسن الخلق شر اخلاق ہے. شر اخلاق یہ ہچے نیکی ہے کہ قیامت روچہ شاہمہ سک وزمدار کا نیکی مزنے نیکی ہے بازے نیکی اس طرح نیکی باز بنتے تو کہتے ہمیں اخلاق وجہ اور پھر اس طرح حدیث کہتے ہیں باز وستگا اخلاق کو نہیں کہ زبان تو دیما مردمہ السلام علیکم شر انداز سلام دے کندے بچن کا نہیں پشتا تو آئیے خلافہ پھاسنگ اپ جنے حق دستے بغض دستے کین گستے آئیے حقیر سمجھے یہ اخلاق یہ کو دے میں وشی سلام نہیں بلکہ ادھرو اخلاق تو کا بوننگو. تو مسلمان شر اخلاق کے قیامت روچا میزان سک آکے استنگران کام دیما اللہ نبی فرمائیں وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ. اللہ تعالیٰ نادوست بھی ہما مردم کے فاحشے وتی زبانہ کہ کہتے ہیں ہر وقتہ فحشیں گا پجا سلیں گا پجا بدیں گا پجا یہ کو زاو بد نہ ہے بلکہ ہر وڑے بدیں گا کچھ اچھے مردم تکلیف با کلا گرا مسکرا گنا بد دعا دیا ادرشتوں کا گونا گو جنگ مڑا گو ہر وقت یہ چیز یہ سلمان ہے کہتے ہیں شان نہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اڑنے مردمہ نادوست داری دے میں حدیث صحیح مسلم حدیث بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شأنه. رفق یعنی نرمی آچیاں زبان ترندی تا اس طرح ذکر کو تا زبان ترندی زبان خرابی زبان بدی. تو ادا یہ حدیث معنی ہمشے کہ ہر وقت کے رفق و نرمی انسان تا نبیت از زبان نرم نبی تو کہ استے لازم کہ استے سختی رو کرو ای زبان بد بھی. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فرمانے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. نرمی گپ نرمی حبر نرمی اخلاق یہ ہر چیز تو کا بید آیا ڈولدار کا یہ وزندار کا ہر انسان تو کا نرمی بھی آئیے یعنی یہ خیر دروازہ گئے نرمی خیر دروازہ گئے. تو ہر کسی کو میں سخت ہے ہر کسی کو میں ترندے ریشیا مڑی بری آئیزا بری آئی بد کا یہ درست خیرات سے محروم ہے نہ اسے دوست سنگت بھی اور نہ انسان شگوہ تعامل کا یہ درست خیرہ محروم. بلے وقتی کہ نرم بھی انسان نرم دلی بھی نرم زبانی بھی نرم معاملائی بھی تو ہر یک کی آئی دوست داری آئیے خیر آئے دروازہ آئی وسط پچ بند اور آئیے سبق گران بھی سبق نہ بھی
دیم حدیث امام ترمذی حدیث ہیں، امام ترمذی روایت کو تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں وجہ رسول فرمائیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار یحرم علی النار وتحرم علیہ النار. مشمار ہما مردوں اوشان گو کہ آئی سرا دوزہ حرام ہے. تحرم علی کل قریب حین سہل. دوزہ آس کجا مردما حرام ہے، یعنی دوزہ آسا چے ای عمل بچارینا انسانا کجا عملا کل قریب ہما کے قریب خیر خیر نزدیک ہر وقت خیرہ شریہ شر کارا شر عملہ نیکیا نزدیک ہر وقت آیا کوشش کا آیا زت آیا کانتے آیا لوٹی آیا کانت. تو ای حین ہمائے کے وہ تی الفاظاں وہ تی آداباں نرمی سہل یعنی نرمی مردن وہ تی چیزاں لسن تو کا نرمی کان حلم ہستے بردباری ہستے صبر ہستے جلد بازی نہیں خیر تو کا نزدیک خیر ہے. ای وڑے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم ای وڑے اخلاق کے مردم میں بھی ای چا انسانا جہنم عذابا نجات کی انسانا ای اخلاق جہنم عذابا چے نجات داؤں. اور دے مسیح مسلم حدیث ہے آخری حدیث اللہ نبی فرمائن من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. ہر کس کے رفق اور نرمیہ چ محروم ہے درستی چیزا چ محروم ہے درستی چیزا چ محروم ہے. اتی رفق نرمی یہ شر اخلاق ہے. مردم بائدیں اتی معاملات مردمان گوما نرم بھی اور ہمیں پیما اتی چکان گوما نرم بھی اتی جنین گوما نرم بھی. ہمیں چکے اگر تو آئیے سختیاں گپے جنے آئی نمن بھی بلے ہمیں چکا گا تو نرمیاں و دوستیاں گا ہمیں گپا بھیجنے آئی زیرتی ہمیں پیما جنیم ہمیں پیما مات ہمیں پیما پت ہمیں پیما ہمسائے سیاد وار سنگت معاملات تجارت یعنی مردم نرمی انداز کے اس اختیار بکا پرچی کہ اللہ تعالیٰ نرمی مردمہ دوست داری. اور وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ رفق کے استے خیر کاری اور نرمی ترندی کے استے انسان محروم کانچا خیرہ. تو ادرو اخلاقاں زبان ہے عمل ہے مردم مومن مسلمان بائدی ہمیں اخلاق سراب بھی اور ہم اخلاق ہے کہ دین خلاف ہیں اور آیتو کو سختی ہے چیزا چھے بچی. اللہ رب العالمین عمل توفیق بدا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.